کیسی عجیب بات ہے فاروقی صاحب۔ سہراب نے اچانک زبان کھولی تو کاکا اور آنیا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم لوگ اپنی محبت کو دنیا کی سب سے انوکھی شے سمجھ لیتے ہیں، کسی دوسرے کو اس کے سامنے شمار ہی نہیں کرتے، یہ فخر کرنے لگتے ہیں، اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جذبوں کے مقابلے میں کسی کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں۔ جو محبت ہم نے کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اس نے رک کر ایک پل کو آنیا اور کاکا کی جانب بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ لیکن کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم تو محبت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سہراب، فاروقی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ آنیا اور کاکا کی محبت کے سامنے ہم لوگوں کے دعوے محض دعوے ہی لگتے ہیں۔ محبت تو ان دیوانوں کی ہے، محبت تو ان دیوانوں سے باقی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے فاروقی بابو، کاکا پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ میری زندگی بھر کی محرومی کو جب آنیا کا دامن میسر آیا تو وہ لپک کر اس میں بااماں ہو گئی۔ اس جائے پناہ کو چھوڑنا اب اس جذبے کے لیے ممکن نہیں تھا جسے آپ، میں، آنیا، ہم سب محبت کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، میں نے تو اپنے آپ کو پناہ دلوائی ہے۔ محبت اگر یہی ہے تو میں، آنیا اس کے گواہ ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہی میں نے جان لیا تھا کہ ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والی کی تلاش میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ میں اس جذبے کے احترام میں جنون کی آخری حد تک جا سکتا ہوں۔ آنیا نے مجھے یہاں کے ماحول سے چرا چرا کر ایسے علوم، ایسے جاپ عطا کیے ہیں کہ اب میرے لیے ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر ہو جانا ایک روزمرہ کی بات ہے۔ اس نے بات ختم کی اور پھر کان لگا کر غور سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آنیا، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا تو وہ جو اس کی جانب پہلے ہی محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور بھی وارفتہ ہو کر اسے تکنے لگی۔ موسیقی تھم گئی آنیا۔ دھیرے سے چونک کر آنیا نے بھی فاروقی اور سہراب کی طرح اس طرف دھیان دیا۔ واقعی موسیقی کی جھنکار اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، آنیا نے کرسی چھوڑ دی۔ وقت آ گیا۔ فاروقی اور سہراب بھی بستر سے اٹھ گئے۔ کاکا دیوار کے سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا کاکا، رخصت؟ آنیا نے جیسے اجازت چاہی۔ میں رکوں یا؟ جواب میں کاکا نے پوچھا۔ جیسے تم مناسب سمجھو، میں ان دونوں کو لے کر پوجا ہال میں جا رہی ہوں، سہراب بابو کی بیوی وہیں ہوگی۔ اور کل ماشا؟ وہ شبکات کے ساتھ آرام کرنے چلا گیا ہوگا، رات کا آخری پہر بھی گزرنے کو ہے، اس سے زیادہ دیر وہ لوگ جاگیں گے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اس سے؟ فاروقی نے پوچھا۔ جیسے روشنی کی ایک ننھی سی کرن اندھیرے کی دنیا میں تباہی مچا دیتی ہے نا بابو، اسی طرح ان لوگوں کے لیے رات کے بعد صبح کی آمد کا خیال بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے مسکن میں ہوتے ہیں تو ابلیس کے قدموں میں نیند کرنے کو بھی اپنی پرستش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، جب یہ باہر ہوتے ہیں تب مجبوراً ان کو دن کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے، مگر جتنی دیر بھی یہ تاریکی کے چیلے روشنی میں رہتے ہیں، خوف اور مجبوری کی گرفت میں جکڑے رہتے ہیں۔ بہرحال آئیے چلیں، اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں۔ آنیا، میں یہی ہوں تمہاری واپسی تک۔ جواب میں دروازے کی طرف بڑھتی آنیا نے محض سر ہلا دیا۔ فاروقی اور سہراب بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ کاکا پھر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سوچ میں گم نگاہیں اس خالی کرسی پر جمی ہوئی تھی جس پر چند لمحے قبل آنیا کا گداز وجود بہار دے رہا تھا۔ پوجا ہال بہت وسیع و عریض تھا۔ سامنے دیوار پر ابلیس کی مکروہ تصویر فرش سے چھت تک اس طرح بنائی گئی تھی کہ اس کا ایک ایک بال دور ہی سے صاف دکھائی دے جاتا۔ پورے ہال میں کوئی سامان نہیں تھا، خالی اور خاموش۔ اس لمبے چوڑے کمرے میں صرف ابلیس کی دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر تھی، یا پھر اس کے قدموں میں فرش پر پڑی شمع جسے بڑی ترتیب سے لٹایا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ چت لیٹے کسی خواب کے مزے لے رہی ہے۔ ہال کا داخلی دروازہ آنیا کے اشارے پر سہراب نے اتنی آہستگی سے کھولا کہ آواز پیدا نہ ہوئی۔ اب وہ تینوں ہال کے درمیان کھڑے تھے۔ سہراب نے شمع کی جانب بڑھنا چاہا مگر آنیا نے اسے روک دیا۔ ایسے نہیں سہراب بابو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، وہ آزاد نہیں ہے۔ سہراب اور فاروقی نے آنیا کی بات پر چونک کر سامنے لیٹی شمع کی جانب دیکھا جو کسی بھی بندش سے محروم تھی۔ ابلیس اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ان کو یوں گھور رہا تھا جیسے ادھر انہوں نے قدم اٹھایا اور ادھر وہ ان پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کی تصویر اتنی مکمل اور جاندار تھی کہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً وہ زندہ لگتی تھی۔ مگر سہراب نے کہنا چاہا، وہ بظاہر بالکل آزاد ہے مگر در حقیقت اسے نادیدہ بندشوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے۔
آنیا نے منہ ہی منہ میں کچھ الفاظ دہرائے اور دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل دے کر اس پر پھونک مار دی۔ پھر اس نے یوں ہاتھوں کو حرکت دی جیسے کوئی ہاتھوں کی اوک میں پانی لے کر کسی پر پھینکتا ہے۔ ایک نیم زرد سا غبار اس کے ہاتھوں سے اڑا اور شمع پر جا کر بکھر گیا۔ ہلکی سی چکا چوند نے ان کی آنکھوں میں روشنی بھر دی۔ پھر انہوں نے صاف دیکھا کہ بظاہر نیند لیتی شمع کے ہاتھوں اور پیروں پر سرخ رنگ کے دو دو بالشت لمبے سانپ یوں لپٹے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی دم فرش میں میخ کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ وہ منہ کھولے بار بار پھنکارتے اور ان کی پھنکار سے آگ کے شعلے فضا میں بکھر جاتے۔ یہ ہے وہ طلسم جو کلماشا نے تمہاری بیوی کی حفاظت کے لیے اس پر قائم کر رکھا ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی اس تک چلا جائے تو یہ سانپ ایک پل میں اسے ڈس کر ختم کر دیں گے۔ پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ سہراب نے بے تابی سے پوچھا۔ میں ابھی اسے ختم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر آنیا نے آنکھیں بند کر لیں، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ سر جھکائے اب بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی اور انتظار کی سولی پر گزر گئے۔ سہراب اور فاروقی کے لیے ایک ایک لمحہ عذاب ناک ہو رہا تھا۔ وہاں کی پراسرار دہشت ان کے دل دہلا رہی تھی۔ وہ کتنے بھی دل گردے کے مالک ہوں، ایسی مافوق الفطرت صورتحال میں ان کے اندر کا خوف بار بار انگڑائیاں نہ لیتا تو وہ انسان نہ کہلاتے۔ ایک دم آنیا نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے شمع کی جانب پھونک مار دی۔ اس کے لبوں کے واہ ہوتے ہی اس کے منہ سے ایک ستارہ سا چمکتا ہوا برآمد ہوا جو دوسرے ہی پل لپک کر شمع کے بدن پر کسی بادل کی طرح سایہ فگن ہو گیا۔ روشنی کا یہ بادل ایک یا دو پل شمع کے اوپر رہا، پھر سمٹ کر باری باری چاروں سانپوں سے ٹکرایا اور غائب ہو گیا۔ سانپ ایک پل کو ساکت ہو گئے، پھر جیسے ان کے بدن تڑک گئے، لہرا کر انہوں نے پھن ڈال دیے۔ ان کی فرش میں گڑی ہوئی دمیں باہر نکل آئیں اور ان چاروں کی گرفت شمع کے ہاتھوں پیروں سے ختم ہو گئی۔ جلدی کرو سہراب بابو، اپنی بیوی کو اٹھا لاؤ، آنیا نے تیزی سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے فاروقی اور سہراب نے شمع کی جانب دوڑ لگا دی۔ سہراب نے پیروں اور فاروقی نے ہاتھوں پر لپٹے ہوئے سانپ الگ پھینکے۔ سہراب نے شمع کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور وہ پلٹ پڑے۔ آنیا بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ ہال کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہال سے نکل کر اس نے فاروقی کو اشارہ کیا۔ اس نے دروازے کو پہلے کی طرح بند کیا اور وہ تینوں جیسے اڑتے ہوئے آنیا کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ شاید ان کو 5 منٹ لگے ہوں گے جب وہ واپس لوٹ آئے۔ کاکا ان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنیا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور کرسی پر گر پڑی۔ آنیا، کاکا لپک کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا آنیا؟ اس نے سہراب اور فاروقی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ نہیں کاکا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آنیا نے مسکرانے کی کوشش کی، پھر وہ سہراب اور فاروقی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگ نکل جاؤ بابو، دیر نہ کرو، یہ بات زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، جاؤ۔ ہم تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ سہراب نے ہاتھوں پر بے سود پڑی شمع سے نظریں ہٹا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تکلفات میں مت پڑو بابو، جاؤ۔ آنیا کا چہرہ مزید زرد ہو گیا۔ آنیا، بے قراری سے کاکا بے حال ہو گیا۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کاکا، میں نے اپنے حصے کی کچھ طاقت ان مظلوموں پر قربان کر دی ہے، ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی۔ آنیا، کاکا اس کی کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جاؤ بابو جاؤ، دیر نہ کرو، اور کبھی کسی سے اپنے یہاں آنے اور اس حویلی کا ذکر نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں گے۔ بس اب جاؤ۔ آخری الفاظ پر اس کا لہجہ تہکمانہ ہو گیا۔ فاروقی نے سہراب کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف کھینچا۔ گھبراؤ مت، تمہارے باحفاظت یہاں سے نکل جانے تک میں تمہیں اپنے دھیان میں رکھوں گی، جاؤ۔ آنیا نے ہاتھ اٹھا کر جیسے ان کو الوداع کہا۔ کاکا، شکریہ۔ آنیا، سہراب تشکر آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب پلٹا۔ کاکا نے رخ پھیرے بغیر ان کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا دیا۔ اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس کی آنیا اذیت میں تھی۔ وہ دونوں بلکہ تینوں دروازے سے نکل گئے تو کاکا نے کرسی کے ہتھے پر ماتھا ٹیک دیا۔ آنیا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا، مت گھبراؤ کاکا، میں ٹھیک ہوں۔ مسکرانے کی کوشش میں آنیا کی اذیت اور عیاں ہو گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں خود کو دکھ دیا؟ تو کیا کرتی؟ تم جو اپنے مہمانوں کو میرے پاس لے آئے تھے تو کیا میں ان کی مہمان نوازی نہ کرتی؟ مگر اس طرح؟ یہ تو کچھ نہیں ہے کاکا، ہم نے محبت کی ہے، انہوں نے بھی محبت کی ہے۔ ایک محبت کرنے والا ہی دوسری محبت کرنے والے کی حالت جان سکتا ہے۔ ان کو ملا کر جو سکون محسوس کر رہی ہوں، اس پر سے اپنے پچھتاوے کی تیز دھوپ ہٹا لو کاکا۔
ورنہ ہمارے خلوص کو گرہن لگ جائے گا۔ آنیا، کاکا بس اتنا ہی کہہ سکا۔ بس کاکا، خاموش ہو جاؤ، ذرا دیر کو مجھے ان دیوانوں کا دھیان کرنے دو، آنیا نے پیار سے کہا، اور کاکا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت کمرے میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ آنیا ایک دھاڑ تھی جس نے ان دونوں کو ہلا دیا۔ کاکا اچھل پڑا۔ آنیا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دروازے میں کھڑا کلماشا ان دونوں کو بڑی قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آؤ کلماشا، آؤ۔ آنیا نے تصور میں گاؤں سے باہر نکلتے ہوئے فاروقی اور سہراب کو دیکھا۔ شمع ہوش میں آ چکی تھی اور ان کی رفتار کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطمئن انداز میں اس نے سر ہلایا اور پوری طرح کمرے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے درمیان رہ کر تم ہمیں نقصان پہنچاتی ہو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ بکتا جھکتا اندر چلا آیا۔ کیا نقصان پہنچایا میں نے تمہیں کلماشا؟ آنیا نے بھول پن سے پوچھا۔ بچی نہ بنو آنیا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ اس لنگڑے نے ان پاگلوں کے بچوں کو تم تک پہنچایا اور تم نے ان کی مدد کی۔ میرے قبضے سے ایک بار پھر اس کو رہائی مل گئی۔ تمہیں اپنا طلسم مضبوط رکھنا چاہیے تھا کلماشا، اچانک خشک لہجے میں آنیا نے کہا۔ میں تو یہاں رہتی ہی اس لیے ہوں کہ جہاں جہاں نقب لگا سکوں لگاؤں، اور تم لوگوں کی بدی کو دیمک کی طرح چاٹتی رہوں۔ ابلیس تم پر قہر نازل کرے گا آنیا۔ کلماشا بد دعاؤں پر اتر آیا۔ تو کرنے دو، شاید اسی سے تمہارا کچھ بھلا ہو جائے۔ آنیا کے لہجے میں لاپرواہی انتہا پر تھی۔ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا آنیا، مگر اس لنگڑے کو میں سمجھ لوں گا۔ وہ بڑی دھمکی آمیز نظروں سے کاکا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بار بار یہ لفظ استعمال نہ کرو کلماشا۔ آنیا باقاعدہ تلخی پر اتر آئی۔ اس سے جو تم تسکین حاصل کر سکتے ہو میں اس میں بھی چھید کر سکتی ہوں۔ ایک وقت آئے گا آنیا جب تم اپنے ان الفاظ اور اپنی ان حرکتوں کے لیے پچھتاؤ گی۔ میں کبھی اس وقت سے غافل نہیں رہی کلماشا، اس کے لیے میں نے تیاری کر رکھی ہے۔ بکو مت، وہ پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ دیکھ لینا، فی الحال جاؤ، ہم زیادہ دیر تمہارا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اوہ، وہ غصے سے ناچ کر رہ گیا، پاؤں پٹکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ آنیا، کاکا نے زبان کھولی، یہ کہیں ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ نہیں کاکا، آنیا نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا، وہ تینوں محفوظ ہیں۔ کلماشا آنے والی رات کی پوجا تک باہر نہیں جا سکتا۔ شبکات نے بیدار ہونے سے انکار کر دیا ہے، اسے کلماشا کے درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اگر ابلیس کے حکم سے اس کے چیلوں کو پناہ دینے کا پابند نہ ہوتا تو شاید وہ کلماشا کو اتنے تعاون سے بھی محروم ہی رکھتا۔ وہ بد تینت اور بد کماش آدمی صرف اور صرف اپنے مطلب کا پکا ہے۔ ویسے بھی وہ کلماشا سے حسد کرتا ہے۔ کلماشا جس طاقت کے حصول کے لیے کوشاں ہے، اگر وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شبکات جیسے بدی کے دیو قامت مجسمے تو اس کے آگے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے وہ اس کی مدد سے جی چرا گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہی ہوا آنیا، ورنہ اگر وہ کلماشا کی مدد پر اتر آتا تو ان لوگوں کا یہاں سے صحیح سلامت نکلنا دشوار ہو جاتا۔ ہاں، ان دونوں کی آپس میں چپکلش نے کسی کا بھلا تو کر دیا۔ آنیا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کاکا نے اس کی مسکراہٹ میں رونق سی محسوس کی اور اس کا دل اطمینان سے لبالب ہو گیا۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے قربان ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں۔ زردی سے سرخی میں بدلتے چہرے پر آنیا نے مسکراہٹ کا گہرا نقش قائم کرتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب تم بھی جاؤ کاکا، صبح ہونے والی ہے۔ جواب میں کاکا نے جیسے اسے نظروں سے چوم لیا۔ بہت بےہودہ ہو تم کاکا۔ آنیا نے جیسے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ چلتا ہوں، کاکا نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آنیا نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کاکا نے دروازے کے پاس جا کر قدم روکے، ذرا سا زاویہ بدل کر اسے نگاہوں کے احاطے میں لیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کاکا کے ادھر دیکھتے ہی آنیا نے پھر چہرے کا رخ بدل لیا۔ ہولے سے ہنس کر کاکا دروازے سے نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی فضا میں ایک دم اداسی اور بے رونقی نے ڈیرا جما لیا۔ کرسی پر اب ہنستی مسکراتی بولتی سنتی آنیا نہیں، اس کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سہراب نے شمع کو ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا، فاروقی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے وہ گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ خاصا خان کی دکان بند تھی، صبح ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ کھیتوں اور سبزے پر ہلکی ہلکی ہوا چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک کرا کر شمع نے آنکھیں کھول دی۔ سہراب نے رفتار ہلکی کر دی، پھر وہ رک گیا۔ فاروقی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے قریب چلا آیا۔ شمع، شمع جان، سہراب نے اسے آہستہ سے کچی زمین پر اتار دیا۔ سہراب، وہ اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا اور حیرت اس کی آنکھوں سے امڑ پڑی۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ سب بعد میں پوچھ لینا، یہ بتاؤ آسانی سے چل سکو گی؟ سہراب نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہاں، کوشش کرتی ہوں، میرا سر بہت بھاری ہے، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ تو آؤ، اس وقت باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے۔ سہراب نے اس کا ہاتھ تھاما اور چل پڑا۔ فاروقی نے زبان کھولنا مناسب نہ سمجھا، اب وہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ گاؤں سے نکل کر جوں ہی انہوں نے کچے راستے پر قدم رکھا، ایک عجیب بات ہوئی، وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ صبح کاذب کا اندھیرا ایک دم اڑن چھو ہو گیا، ہر طرف روشنی، اجالا اور دن کا نور پھیلتا چلا گیا۔ بے اختیار انہوں نے پلٹ کر گاؤں کی طرف دیکھا۔ کھیت موجود تھے، ہریالی موجود تھی، گاؤں کے اندر جاتا راستہ موجود، مگر دور سے دکھائی دینے والی حویلی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ حیرت زدہ نظریں آپس میں ملی۔ شمع نے اس صورتحال کو سب سے زیادہ محسوس کیا۔ فاروقی اور سہراب کے کانوں میں آنیا کا فکرہ گونجا، کبھی کسی سے یہاں آنے اور حویلی کا ذکر نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں گے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ شمع کو سمجھانے کا وقت نہیں تھا، وہ اسے ساتھ لیے خاموشی سے واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے نشیب میں اتر کر انہوں نے کچے راستے پر کلماشا کا پیچھا کیا تھا۔ حیرت پر حیرت ان کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی۔ دور سے ان کو ریستوران میں لوگوں کی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ پی ٹی ڈی سی والوں کی بس بھی موجود تھی۔ وہ ذرا سا آگے آئے۔ کچا راستہ ایک پگڈنڈی کی شکل میں گھوم کر ریستوران تک جا رہا تھا۔ انہوں نے نشیب سے کٹ کر وہ راستہ اختیار کیا۔ شمع کے لیے وہ چڑھائی چڑھنا شاید مشکل ہو جاتا۔ 5-7 منٹ کے بعد وہ ریستوران تک آ پہنچے۔ لوگ باغ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی بس ابھی تک کھڑی تھی۔ جن لوگوں نے کلماشا کو دیکھا تھا، جو شمع کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، انہوں نے فاروقی اور سہراب کو بھی اس کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ کون تھا وہ جناب جو ان کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا؟ آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ وہ بدماش اب کہاں ہے؟ اسے جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ جتنے منہ اتنے سوال۔ فاروقی اور سہراب ان کو ہلکے پھلکے جوابات دے کر جان چھڑا چکے تھے اور بس کی جانب بڑھے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تو ڈرائیور ان کے پاس چلا آیا۔ بابو جی، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو یا تھانے میں رپورٹ کرنا چاہیں تو؟ نہیں بھائی، ان الجھنوں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ حرامزادہ بھاگ گیا، ان کی جان بچ گئی، یہی کافی ہے۔ فاروقی کا اشارہ شمع کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ سر کو ہلا کر لوٹ گیا۔ لو بیٹی، کافی پی لو، طبیعت بہل جائے گی۔ ایک آواز پر وہ تینوں چونک پڑے۔ کلنگا دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ اور سینڈوچ تھامے ان کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ ایک امیر کبیر عورت کا تھا اور وہ کچھ خجل سی دکھائی دے رہی تھی۔ کلنگا، تم؟ سہراب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شمع نے اس کے ہاتھ سے کافی اور سینڈوچ لے لیے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میرا جانا بہت ضروری تھا سہراب بابو۔ وہ فاروقی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور رخ سہراب اور شمع کی طرف کر لیا۔ یہ وہی سیٹ تھی جس پر پہلے کلماشا ان کے ساتھ سفر کرتا آیا تھا، مگر اب اس کے آنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسا کیا کام آن پڑا تھا؟ سہراب کے لہجے میں گلا تھا۔ تم جانتی ہو ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا؟ جب مجھے پتہ چلا اس وقت تک تم واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے سہراب بابو۔ میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتی۔ پھر بھی ایسی کیا مجبوری تھی کلنگا کہ تم بتا کر بھی نہ گئیں؟ فاروقی نے دھیرے سے پوچھا۔ عرفہ، کلنگا نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا عرفہ کو؟ شمع نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، میں اس کے پاس تھی، کلنگا نے مختصراً بتایا۔ اوہ، شمع نے سہراب کی جانب دیکھا۔ کلنگا کی مجبوری ان تینوں کی سمجھ میں آ گئی۔ شکایتی لہجہ ہمدردی میں ڈھل گیا۔ عرفہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دکھ کا آخری مرحلہ تھا جو میری بچی نے بڑے حوصلے سے طے کر لیا۔ اسی وقت ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور 3 بار وقفے سے ہارن دیا۔ یہ سواریوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کا اشارہ تھا کہ بس روانہ ہونے والی ہے، سب لوگ اپنی سیٹوں پر آ جائیں۔ لوگ بس میں آنے لگے۔ فاروقی اور سہراب نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ وقت جو انہوں نے 1 رات اور 1 دن کی آغوش میں گزارا تھا، ان کی گھڑی کے مطابق 20 منٹ سے زیادہ پر محیط نہیں تھا۔ حیرت
اسرار، طلسم اور ناقابل یقین حالات و واقعات کی ایک زنجیر تھی جو ان کو مسلسل اپنی جھنکار سے بے آرام کر رہی تھی۔ مگر کلنگا، یہ کیا کہ جب ہم نے گاؤں سے نکل کر دیکھا تو وہ حویلی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ وہ حویلی اب بھی وہیں ہے بابو، کلنگا نے سہراب کی بات کے جواب میں ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ تم اگر دوبارہ کچے راستے سے گاؤں کی پگڈنڈی پر قدم رکھ دیتے تو تم واپس اسی ماحول میں پہنچ جاتے، یعنی وہ رات کا دن میں بدل جانا۔ ہاں، وہ بھی اسی شہر کا حصہ ہے۔ راستے کے ادھر تم حال میں جی رہے ہو، راستے کے ادھر ماضی دہک رہا ہے، اس کی تپش تم ایک قدم کے فاصلے سے محسوس کر سکتے ہو۔ اور وہ آنیا اور کاکا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ہمارے آنے کے بعد ان پر کیا گزری؟ وہ دونوں محفوظ ہیں، کلنگا نے کہا تو ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ یہ آنیا اور کاکا کون ہیں؟ شمع نے سینڈوچ ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دو محبت کرنے والے ہیں، وہ نیک روح ہیں جن کی کوشش سے ہم تمہیں اس الو کے پٹھے کلماشا کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب ہو سکے، سہراب نے بتایا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، شمع الجھ گئی۔ فی الحال تم اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو، کچھ مت سوچو، آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو، بعد میں بات کریں گے، سہراب نے اس کی جانب پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شمع نے اس کے حکم کی یوں تعمیل کی کہ بڑی سعادت مندی سے آنکھیں بند کر لیں، سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائی اور نیند کی آغوش میں اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ سہراب نے کافی کا خالی کپ اس کے ہاتھ سے لے کر سیٹ کے نیچے ڈال دیا۔ فاروقی نے کلنگا کی جانب دیکھا اور دھیرے سے بولا، اب آگے تو اس سے مٹ بھیڑ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، کلنگا اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ آج رات پہلے پہر اس حویلی میں شیطان کی پوجا کرنے کے بعد ہی وہ وہاں سے نکل سکے گا۔ اس وقت تک ہم اس کی دست برد سے محفوظ ہوں گے، اور اس کے بعد قدرت جانے، آنے والا وقت ہمارے لیے بہتری لے کر آئے، دعا تو یہی کرنی چاہیے۔ مجھے آنیا اور کاکا بھول نہیں پا رہے کلنگا، ایسے لوگ بھلائے نہیں بھولا کرتے فاروقی بابو، ایسے ہی نیک وجود ہیں جن کی وجہ سے اچھائی زندہ ہے۔ آخری بار ڈرائیور نے ہارن دیا اور بس حرکت میں آ گئی۔ فاروقی نے پلٹ کر پچھلی طرف دیکھا، شمع شاید سو گئی تھی۔ سہراب کی سوچ میں ڈوبی ہوئی نگاہیں فاروقی کی نگاہوں سے ٹکرائیں، دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ فاروقی نے رخ پھیر لیا، کلنگا نے سر جھکا کر آنکھیں موند لی۔ بس ہائی وے پر آ چکی تھی اور لمحہ بہ لمحہ اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پشاور تک کا باقی سفر بڑی خاموشی، سکون اور خیر و عافیت سے کٹ گیا۔ پی ٹی ڈی سی والوں کی سروس واقعی لاجواب تھی۔ عام بس سروس سے کچھ نہیں، خاصی مہنگی ہونے کے باوجود اس میں جو آرام اور وقت کی بچت کی سہولت تھی وہ لوگوں کے لیے بے حد کشش رکھتی تھی۔ راستے میں 2 جگہ بس نے رک کر ایک بار ڈنر اور دوسری بار چائے کے لیے مسافروں کو لذت طعام و دہن کی دعوت دی۔ پھر ٹھیک رات کے 11 بجے وہ اپنے مخصوص اڈے پر آ رکی۔ شمع، فاروقی اور سہراب اڈے سے باہر آئے۔ شمع کو سفر نے خاصا تھکا دیا تھا، وہ اب آرام کرنا چاہتی تھی۔ فاروقی صاحب، کیوں نہ رات بھر کے لیے ہوٹل میں ٹھہرا جائے؟ خاصا لمبا سفر تھا اور شمع کی طبیعت، بڑا نیک خیال ہے۔ فاروقی نے ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ دیتے ہوئے سہراب کے بات کی تائید کی۔ چلیے چلیے، اس نے ان دونوں کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ چلو بھائی، کسی اچھے سے ہوٹل میں لے چلو۔ جی صاحب۔ پٹھان ڈرائیور نے فاروقی کے اگلے سیٹ پر بیٹھتے ہی ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مہروز ہوٹل واقعی بہت اچھا ثابت ہوا۔ یہ 4 اسٹار ہوٹل ان کے لیے آرام اور جی بھر کر نیند کی نوید لایا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ 2 کمرے لیے، فاروقی پہلے کمرے میں اور یہ دونوں اگلے کمرے میں ٹھہرے۔ کھانا کھانے کی کسی کو بھی حاجت نہیں تھی، اس لیے وہ بستروں میں گھستے ہی نیند کے حضور حاضر ہو گئے۔ رات کا آخری پہر ہوگا جب کسی آہٹ سے شمع کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نائٹ بلب کی ہلکی سبز روشنی میں ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی، مگر وہ پر یقین تھی کہ اس کی آنکھ کسی آہٹ ہی کے باعث کھلی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ ساتھ لیٹے سہراب کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھا، پھر آہستہ سے کمبل ہٹا کر وہ فرش پر اتر آئی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ اس نے مختصر مگر بہترین سامان سے سجے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا، پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دبیز پردے ہٹا کر اس نے باہر دیکھا، ان کا کمرہ 3ری منزل پر تھا۔ باہر سڑک بالکل سنسان پڑی تھی، دور دور روڈ لیمپ والے کھمبے سر جھکائے کھڑے گہری سوچوں میں گم تھے۔ اس کا جی چاہا کھڑکی کے پٹ کھول دے، مگر باہر دھند کی لہر چل رہی تھی۔ اس نے بغلوں میں ہاتھ دے لیا اور کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ پھر جب اسے خنکی محسوس ہونے لگی تو وہ پردے برابر کر کے پلٹی اور بستر میں آ گھسی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سونے کی کوشش کی۔ سہراب نے نیند ہی میں کروٹ لے لی اور اب اس کی طرف منہ کیے ہلکے ہلکے خراٹے نشر کرنے لگا۔
اس نے بے حد پیار سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ اچانک ہی کمرہ اسی شیطانی موسیقی کے شور سے گونج اٹھا۔ اس نے خود کو ایک دم سیاہ محل کے تہہ خانے میں پایا۔ خوف اور دہشت سے اس کا سارا جسم ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ وہ چوبی دروازے سے ٹیک لگائے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ کلماشا نے اچانک کسی طرف سے نمودار ہو کر اس کو دہلا دیا۔ تم لوٹ آئیں؟ تمہیں آنا ہی تھا۔ تم میری قوت کے دائروں سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اور وہ دیکھو، عرفہ، وہ بھی آ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شمع نے موسیقی کے زیر و بم پر مدہوش رقص کرتی گھومتی آتی عرفہ کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے دیوانہ وار ناچ رہی تھی۔ عرفہ، اس نے اسے پکارا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کلماشا کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ خوف اور بے بسی نے اس کی آنکھوں میں پانی سا بھر دیا۔ وہ روتے روتے رہ گئی۔ یہ تمہاری آواز نہیں سن سکے گی، یہ کسی کی آواز نہیں سن سکے گی۔ یہ اس وقت میرے شہر میں ہے، کلماشا نے بڑے غرور سے کہا۔ ڈھول، دف اور شہنائی کے ساتھ گھنگروؤں کی جھنکار نے شدت اختیار کر لی تھی۔ عرفہ اب ایک جگہ کھڑی رقص کا ایک خاص زاویہ بنائے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کا سر دائرے میں ردھم پر گھوم رہا تھا۔ اسی حالت میں اگر کوئی عام عورت سر کو جنبش دیتی تو کب کی گردن توڑ بیٹھی ہوتی، مگر عرفہ کے لیے جیسے اس انداز رقص میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسی وقت کلماشا نے شمع کو ہاتھ تھاما اور اسے زور سے سامنے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ سیدھی عرفہ کے قدموں میں جا گری۔ عرفہ نے ایک جھٹکے سے خود کو ساکت کر لیا۔ موسیقی کا شور تھم گیا، اور جب شمع نے ایک دم چھا جانے والے اس روح فرسا سناٹے میں عرفہ کی جانب گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ خوف اور صرف خوف نے اسے یوں جکڑ لیا جیسے اب اس کا دل پھٹا کہ پھٹا۔ اف! وہ عرفہ کا خوبصورت چہرہ تو نہیں تھا، وہ تو کسی خبیث روح کا عکس تھا۔ انتہائی بھیانک خد و خال کا حامل وہ چہرہ کسی طرح بھی انسانی کہلانے کا مستحق نہیں تھا۔ اس کٹے پھٹے مکروہ اور جلی ہوئی کھال پر مشتمل چہرے کو عرفہ کا چہرہ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایک عجیب اور اچانک حرکت کی اس کری المنظر عورت نے۔ اس کے لٹکے ہوئے بڑے بڑے سیاہ ہونٹ تنفر کے انداز میں کھنچ گئے۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک غراہٹ ابھری اور اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے شمع کا چہرہ نوچ لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز خنجر اس کے چہرے میں اتار دیے ہوں، اس کی آنکھوں میں گرم گرم نوکدار سلاخیں گھسیڑ دی ہوں۔ درد اور اذیت سے ڈوبی ہوئی ایک تیز چیخ اس کے حلق سے آزاد ہوئی اور اس نے بے ساختہ خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے لیا۔ شمع، شمع، شمع جان! سہراب نے ہڑبڑا کر بیدار ہوتے ہوئے اسے شانوں سے تھام لیا اور جھنجھوڑنے لگا، مگر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے مسلسل چیخی جا رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک دینے کے ساتھ فاروقی کی آواز ابھری۔ وہ ان دونوں کو بے تابی سے پکارے جا رہا تھا۔ سہراب، سہراب، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو! اس نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ تب شمع نے ایک دم سانس روک لیا۔ آواز اسی کے حلق میں آدھی چیخ کے ساتھ رک گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے انداز میں چہرے سے ہاتھ ہٹائے، ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، چہرے کو ہاتھوں سے چھو چھو کر جیسے اطمینان کیا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اس نے سہراب کی باہوں میں خود کو گرا دیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ سہراب نے اسے تھپکا اور ساتھ لپٹا لیا۔ اسی وقت فاروقی نے پھر باہر سے پکارا۔ لگتا تھا باہر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس نے اٹھتے ہوئے جواب میں پکارا، فاروقی صاحب، ایک منٹ، ہم ٹھیک ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر شمع کو کمبل میں لپیٹ کر وہ اٹھا، تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر فاروقی، ارد گرد کے کمروں کے کچھ مسافر اور ہوٹل کے 2-3 بیرے جمع تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ چیخیں کیسی تھیں؟ مختلف آوازیں ابھریں۔ فاروقی تیزی سے اندر چلا آیا۔ کچھ نہیں جناب، میری بیوی خواب میں ڈر گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے، آپ لوگ براہ کرم تشریف لے جائیں۔ میں آپ کی ہمدردی اور تکلیف دہی کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ سہراب نے وضاحت کی اور کچھ لوگ شک بھری اور کچھ ہمدردی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ صاحب، سب خیریت ہے نا؟ ایک بیرے نے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم جلدی سے 3 کپ کافی لے آؤ۔ سہراب نے اسے اشارہ کیا اور اس سے پہلے ایک دوسرا بیرا ابھی لایا صاحب کہہ کر دوڑ پڑا۔ شاید وہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے کا زیادہ متمنی تھا۔ سہراب نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بستر کے قریب آ گیا۔ فاروقی تب تک بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور شمع اسے رک رک کر اپنا خواب سنا رہی تھی۔ سہراب نے قریب جا کر کچھ کہنے کے بجائے صرف شمع کا بیان سننے کو ترجیح دی، اور جب شمع اپنا خواب پوری طرح بتا چکی تو ایک بار پھر اس نے خوف سے لرز کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔
یہ خواب ہی تھا شمع جان، تم تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں۔ سہراب نے اس کے سرد ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر مسلتے ہوئے کہا۔ شمع نے اسے اپنی خوف سے سفید پڑتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خواب کو خواب سمجھ کر بھی دہشت زدہ تھی۔ فاروقی نے کچھ سوچتے ہوئے خود کو کرسی پر نیم دراز کر لیا۔ اسی وقت بیرے نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، سہراب نے اس کے جواب میں کہا۔ دروازہ کھلا اور بیرا کافی کی ٹرے ہاتھوں پر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے ان کے پاس پڑی تپائی پر رکھی، ادھر ادھر دزدیدہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، شمع کے زرد چہرے کو غور سے دیکھا، پھر پلٹا اور چل دیا۔